اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 87، 82 سے 87۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قضیے تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ تم ایسا فحاشی کا کام کر رہے ہو کہ جس کی نظیر عالمین میں نہیں ملتی۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کو اپنی شہوت رانی کے لیے استعمال کرتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ یہ گزشتہ صفحے پر بات ہو چکی۔ اب اس صفحے پر جو پہلی آیت ہے اس میں قوم کا ریئیکشن بیان ہو رہا ہے۔ وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ نکال دو انہیں تمہاری بستی سے، یعنی انہیں بینش کر دو، جلا وطن کر دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بہت زیادہ پاک باز بنتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، آلودہ ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ان کو اس بستی میں رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو یہاں سے جلا وطن کر دو۔ وَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، جو فکر میں ان لوگوں کے ساتھ شریک تھی اور نبی کے خلاف تھی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ان پر عذاب کیا آیا اس کو ایک جملے میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ امطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر ایک خاص طرح کی بارش کی۔ وہ خاص طرح کی بارش کس چیز کی تھی؟ اس کا ذکر سورہ ہجر میں آیا ہے کہ امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے ان پر سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کی، تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو ذرا دیکھو کہ جو مجرم تھے ان گنہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو بھی کنکلوڈ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں صراحت کے ساتھ اس جگہ کا بھی نام لیا گیا کہ جہاں پر شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، یعنی وہ علاقہ۔ یہ مدین شام ہی کا ایک شہر تھا، اور جس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اور جس پر اس شہر کا نام یہ پڑا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ یہ ہو گیا شام کا ایک شہر۔ اس سے پہلے جناب لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، وہ جس بستی کی طرف گئے اس کا نام سدوم تھا۔ صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ حجاز اور شام کے درمیان ان کی بستی تھی کہ جہاں پر ان کو بھیجا گیا۔ ہود علیہ السلام یمن اور نوح علیہ السلام عراق کی طرف بھیجے گئے۔ تو یہاں پر جو جناب شعیب علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے، تو ان کا بھی پیغام، پہلا پیغام ہے توحید کا۔ یا قوم، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی ہوئی دلیل آ چکی ہے۔ اس کا ذکر نہیں کیا گیا مگر جناب شعیب علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول پورا کرو۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر تجارت، اقتصاد اس کو پروموٹ کرنا ہے تو باہمی اعتماد ہی اگر ختم ہو جائے تو پھر کہاں وہاں پر کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی فلرش کر سکتی ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ختم، اعتماد ختم، تو اس کے نتیجے میں وہ تجارت ترقی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا کہ وہ جس عیب کے اندر بہت زیادہ مشغول تھے وہ یہی تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اسلام کی نظر میں کہ اسے گناہ کبیرہ سے تعبیر بھی کیا گیا۔ ایک قوم کا ذکر کیا گیا جس پر عذاب جو آیا ہے، تو عملی گناہ ان کا سر فہرست یہی تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے،
قرآن مجید کے اندر ایک سورہ مطففین کے نام سے ایسے ہی افراد کی مذمت میں آیا ہے 30ویں پارے میں۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ناپ تول پورا کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور دنیا میں اس کی درستی کے بعد خرابی نہ پھیلاؤ۔ جب ایک کام زمین کے اوپر صحیح ہو چکا تو اس کو گڑبڑ کرنا، خراب کرنا، یہ فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس بات کو سمجھو، یعنی اگر تم مومن ہو تو نبی کی اس بات پر دھیان دو گے اور اس کا بالآخر فائدہ خود تم کو ہوگا۔ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے کہ جہاں پر باہمی اعتماد ہو اور اس کے نتیجے میں ایک تجارت کا ماحول بنے، کاروبار کا ماحول بنے، جس کے نتیجے میں بہت سی فائنینشیل امپروومنٹس آتی ہیں اور معاشرہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو ہے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ بیٹھو ہر راستے پر اس طرح کہ دھمکاتے ہو، تُوعِدُونَ، تم یہ دھمکاتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو، کن کو؟ من آمن بِهِ، قتل کی دھمکیاں دینا، راہ سے روکنا، ڈرانا، دھمکانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ تو وہ اس دلیل کے ذریعے سے کنونس کرنے کی کوشش کرتے، مگر دلیل کا نہ ہونا انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے فورس کو استعمال کریں اور لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں کہ اگر تم ایمان لے آئے تو ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو۔ پھر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کی جو پابندیاں ہیں ان کو سامنے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں جو دین قبول کرنے والا ہے وہ ہٹنے کا اور واپس پلٹنے کا سوچے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، کہ تمہاری تعداد کم تھی، اللہ نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا، یعنی اب اس علاقے کے اندر لوگوں کی تعداد کا اضافہ، مین پاور کا اضافہ، یہ خود ہیومن ریسورس بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ اگر کہیں پر ہو تو اس سے بہت ہی صحیح استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ کیسا ہوتا رہا ہے انجام ان لوگوں کا جو خرابیاں کیا کرتے تھے، یعنی تم پہلے نہیں ہوئے زمین کے اوپر، تم سے پہلے افراد آ کر گزر چکے ہیں، دیگر اقوام کا ذکر تم نے سنا ہے، تو ان کا جو معاملہ تھا جب انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو، معصیت کی، تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تم تک اطلاع پہنچ چکی ہے، تو تم ایسے مت بن جاؤ کہ تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں کا ایک گروہ ایمان لے آیا ہے اس پر کہ جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، وہ طائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ہے کہ جس نے ایمان قبول نہیں کیا، یعنی چاہیے تو یہی تھا کہ سب ایمان لے آئیں، اب ایسا نہیں ہوا تو نتیجے میں لازماً ایک گروہ وہ ہوگا جو نجات پائے گا اور ایک گروہ ہلاک ہوگا، مگر اس کا فیصلہ آنکھوں کے سامنے آج نہیں آئے گا، تھوڑا بعد میں ہوگا، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ فاصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان ماننے والوں کو دلاسا دینا بھی مقصود ہو کہ جو یہ کہتے ہوں کہ ہم ایمان جب لا چکے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے اوپر یہ جو غیر مومن ہیں یا کافر ہیں یا منافق ہیں یہ کیوں ہم پر مسلط ہیں، ان کا معاملہ کب ختم ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اسی طرح سے ٹونٹ کرتے ہوں کہ تم اگر حق پر ہوتے تو ہم پر اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ وہ مہلت کی کانسیپٹ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو مدت پوری ہونے کے بعد عذاب آتا ہے، مہلت کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر عذاب آتا ہے، تو اسی کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا۔ فاصبروا، کہ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ابھی یہ بحث حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے آگے بڑھے گی، مگر ظاہر ہے کہ وہ اگلے صفحے پر، یہاں پر 8واں پارہ بھی مکمل ہو گیا، 9واں پارہ اگلی آیت سے اور اگلے صفحے سے شروع ہوگا، اور وہیں پر جناب شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے افراد ہیں اور جو ان کے ایلیٹ کلاس والے ملا جن کو کہا گیا، ان کا ریئیکشن ڈسکس ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 95۔
یہیں سے 90 پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو داستان ہے اسے پروردگار عالم نے بیان کیا، اور یہاں تک بات پہنچی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوم کے بڑے افراد ہیں، یعنی جن کا انفلوئنس ہے، جن کو ملا سے تعبیر کیا گیا ہے، ایلیٹ کلاس اشرافیہ، ان کا جواب نقل ہو رہا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ کہا ان لوگوں نے، ان بڑے لوگوں نے کہ جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، کہ اے شعیب ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، من قریتنا، ہماری بستی سے، ہماری زمین سے ہم تم کو نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت پر، ہمارے راستے پر واپس آ جاؤ۔ یعنی وہ اپنے طور پر یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب پہلے ہماری ملت پر تھے۔ جو شعیب علیہ السلام کے بارے میں تو فیکچولی انکریکٹ ہے، لیکن دوسرے افراد یقیناً ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو پہلے بت پرست رہے ہوں یا ان برائیوں کے عادی رہے ہوں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں انہوں نے اس کو ترک کر دیا ہو۔ قال، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اولو کننا کارہین، کیا اس کے باوجود کہ ہمیں یہ ناپسند ہو، یعنی کیا تم ہمیں فورس کرو گے؟ تو یہ تو جو ہمارا حق ہے، ہمارا ایک رائٹ ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری طرف پلٹ جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں سے نجات عطا کر دی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اوور آل بائی اینڈ لارج ایک بات ہو رہی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمیں تو اس بات کا حق ہی نہیں ہے کہ ہم پلٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہمارا رب یہ چاہے۔ تو یہ تعلیق محال بالمحال، کہ نہ ہمارے رب نے چاہنا ہے اور نہ ہی ہم تمہاری طرف پلٹیں گے، ظاہر ہے کہ وہ شرک سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے، وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالکل صحیح حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو یقیناً بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کے جواب میں ان کی قوم کے ان بڑے آدمیوں نے جو کفر اختیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کو فالو کرو گے، اگر شعیب علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو زلزلے نے آ کر ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو کر اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پڑے تھے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ دو باتیں قوم والوں نے، قوم کے بڑوں نے جن کا انفلوئنس تھا، انہوں نے دو باتیں کی تھی، دو دھمکیاں دی تھی۔ ایک دھمکی یہ تھی کہ ہم تم کو نکال دیں گے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو شعیب کا اتباع کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اب جب ان کے اوپر یہ عذاب آیا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہو گئی؟ یہ بالکل ویسی ہو گئی جو وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ شعیب علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں بھی وہاں پر تھے ہی نہیں، یعنی بستی میں ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی بستی والے تھے ہی نہیں۔ کہاں وہ شعیب علیہ السلام کو جلا وطن کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ماننے والوں کو جلا وطن کرنا چاہ رہے تھے، اور کہاں ان کی اپنی ایک کیفیت ہو گئی۔ اور دوسری جو وہ لوگ خسارے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ تھے خسارہ اٹھانے والے۔ یعنی آپ دیکھ لو کہ خسارہ صحیح معنوں میں
کس نے اٹھایا۔ یہ دونوں مرتبہ کذبوا شعیبا کی تاکید وہ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو دھمکیاں وہ لوگ دیا کرتے تھے خود اسی کا شکار ہو گئے۔ فتولی عنہم، تو اس موقع پر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وقال، اور یہ کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا۔ ونصحت لکم، اور تم کو نصیحت بھی کی، تمہاری خیر خواہی کا حق بھی ادا کیا۔ وکیف آسیٰ علی قوم کافرین، لیکن ایک ایسی جماعت پر جو انکار پر قائم رہی افسوس بھی کیوں کروں۔ اس پر حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے بہت اچھا تبصرہ فرمایا ہے۔ اس جملے سے یہ کیفیت سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی ہلاکت پر جیسے انسانی ہمدردی کے جذبے میں یا بشری حیثیت سے ان سے محبت کی بنا پر جو اپنی قوم کے ساتھ ہونا چاہیے، جناب شعیب علیہ السلام کا دل کوڑھا، مگر خود ہی ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ اس کے مستحق نہیں کہ ان پر کوئی صدمہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کفر و عناد پر قائم رہ کے اپنی تباہی کا سامان کیا اور اس عذاب کے مستوجب ہوئے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اب یہ جو انبیاء کا ذکر کرنا تھا جتنوں کا وہ ہو گیا، اب کافی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ یہاں پر ایک اوور آل تبصرہ ہو رہا ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا، تو جب بھی ہم نے بھیجا تو یہ ہوا کیا ہوا، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، کہ اس بھیجنے کے بعد ہم نے اس بستی والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا۔ یعنی جب نبی آئے تو یا تو یہ ہوتا کہ انہوں نے پیغام کو اسی اسپرٹ میں قبول کر لیا ہوتا، انہوں نے تو قبول نہیں کیا۔ جب قبول نہیں کیا تو پھر ہم نے آزمائش کے لیے ان کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا، کوئی پریشانی، کوئی مشکل۔ مقصد کیا تھا، لعلہم یضرعون، کہ شاید وہ تضرع زاری کریں، گڑ گڑائیں، متوجہ ہوں پروردگار کی طرف، اس کی قدرت کی طرف۔ یعنی یہ تکلیف اور سختی میں مبتلا کرنا بھی ایک طرح سے پروردگار کا احسان تھا۔ تو ارشاد ہو گیا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے باشندوں کو سختی اور تکلیف کی گرفت میں ضرور ڈالا، وہ اسی لیے وہ سمجھا دیا گیا لعلہم یضرعون، کہ شاید وہ لوگ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، مگر پھر بھی انہوں نے ایسا جو اس کا پرپس تھا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تو اب پھر کیا ہوا کہ پروردگار نے ان پریشانیوں کی جگہ ان کو اچھائیاں عطا کر دی، حتی عفو، یہاں تک کہ ان کی تعداد خوب بڑی۔ وقالو، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پیغام کو بھی کسی طریقے سے سمجھتے، وہ بھی پیغام تھا سختی اور تکلیف، اس کے ذریعے سے بھی کہ بھئی تمہاری یہ برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار تم پر یہ مشکلات لا رہا ہے، نبیوں کی باتیں مان لو، نہیں مانے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ کرتے کہ بھئی یہ نعمتیں ہیں پروردگار کی طرف سے، اسے قبول کر لو، یا اس میسج کو سمجھتے کہ اب کبھی بھی ہم پر عذاب آ سکتا ہے، انہوں نے یہ کہا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ایسی تکلیفیں اور ایسی راحت یہ سب کچھ ہمارے بزرگوں کو بھی پہنچتی رہی ہیں، یعنی یہ تو زمانے کے اندر چلتا ہی رہتا ہے۔ فاخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیا، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو تصور بھی نہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ آیت نمبر 95 یہاں پر مکمل ہوئی، یہ صفحہ بھی مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک اعراف، آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 104، 96 سے 104۔ پہلی آیت جو یہاں میں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کھول دیتے ان کے لیے آسمان سے برکتوں کا سلسلہ، برکتوں کے دروازے کو، اور زمین سے بھی۔ آسمان کی طرف سے برکتیں، بارش بھی ہو سکتی ہیں، زمین کی طرف سے نباتات کی پیداوار بھی ہو سکتی ہے۔ آسمان کی برکت سے مراد دعا کا قبول ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور زمین کی برکت ضرورتوں کا پورے ہوتا رہنا بھی ہو سکتا ہے۔
یہ تمام چیزیں ممکن ہیں۔ مقصد یہ ہے یہاں پر بتانے کا کہ اگر انسان ایمان لے آئے، تقوی لے آئے، تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے گنجائشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ انسان تھوڑے میں بھی پورا کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، جو برکت کا ایک مفہوم بھی ہے، اور خدا کی طرف سے وسعت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے گنجائش پیدا کر دیتا ہے، یا اللہ مخرجہ جو دوسری جگہ پر آیا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ایمان اور تقوی کے اثرات صرف آخرت میں نہیں ہیں، بلکہ خود دنیا کے اندر بھی انسان ان کے اثرات کو اور اپنی اقتصادی حالت کے اندر بھی محسوس کرے اگر وہ ان کو اختیار کرے، اور اگر اس میں پوری بستی والے مل کر اس رجحان کو اختیار کر رہے ہوں ایمان اور تقوی کو، تو پھر اوور آل اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ظاہر انڈیویجلز کے جو اثرات ہیں وہ محدود ہوں گے۔ پھر دوسری آیت جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے افامن اہل القری، کیا بستی والے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں، ان یاتیہم باسنا بیاتن، تو ان پر ہمارا عذاب رات کو جب کہ وہ سو رہے ہوں اس وقت آ جائے، وہم نائمون افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی، یا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے جبکہ وہ دن میں کھیل تفریح میں مصروف ہوں۔ یعنی ان کی کیا پوزیشن ہے، انہوں نے کیا سوچا ہے، خدا کا عذاب تو کبھی بھی آ سکتا ہے، لہذا ان کو امان میں نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے تھا، مگر وہ بجائے اس کے کہ پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتے، اس ممکنہ عذاب سے نجات کے لیے کوئی اقدام کرتے، وہ اپنی تفریح میں یا اپنے آرام میں لگے ہوئے تھے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کے منصوبے کے مقابلے میں نڈر ہو گئے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو نہیں اللہ کے منصوبے سے کوئی نڈر ہوتا مگر وہ جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ یعنی یہ ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، جن کو آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ پروردگار عالم سے بے خوف ہو چکے ہیں اور اللہ کے عذاب کی طرف سے بالکل بے فکر ہو چکے ہیں۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں کے سامنے جو زمین پر اقتدار کے مالک ہیں اس کے پہلے صاحبان اقتدار کے بعد، کیا ان کے لیے یہ بات نہیں کھلی؟ جیسے بھی ہم پیچھے پڑ چکے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے بعد پھر جناب ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے جو آئی، تو وہ ایک طرح سے ان کے جانشین بنے، وہ ان سے واقف بھی تھے اور ان کی جگہوں پر تھے، اور اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آنے والا عذاب ہے اس سے کوئی سبق نہیں لیا۔ تو پروردگار عالم گویا متوجہ کرتا ہے کہ کیا ان کے لیے بات واضح نہیں تھی، کیا ان کے لیے بات کھلی نہیں تھی؟ جو کچھ بھی ہم نے ان سے پہلے والوں کے ساتھ کیا تھا تو ظاہر ہے کہ اب ان کے ساتھ بھی ہم وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب سے مبتلا مصیبت کر دیں، ان پر بھی عذاب نازل کر دیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی اب اس کے بعد جبکہ وہ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہوگا یہی کہ پھر پروردگار عالم کی طرف سے توفیق سلب ہو جائے گی، یعنی توفیق لے لی جائے گی، چھین لی جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گویا ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ جو بستیوں کا ذکر آیا پیچھے، قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، تو یہ تو وہ کچھ قصے ہیں جو ابھی ہم نے فوراً ڈسکس کیے کچھ پہلے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس کو ہم بیان کرتے ہیں، ان کی خبریں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو لقد جاءتهم رسلهم بالبینات، یقیناً ان کے پاس رسول آئے تھے اور بینات لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، نشانیاں کہ جن سے وہ اپنے نبی ہونے کو اسٹیبلش کر سکیں وہ انہوں نے پیش کی تھی۔ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اس پر کہ جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ کئی دفعہ انسان کی یہ انا اور اس کی ایگو کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اور وہ حق اور حقیقت سے اس لیے دور ہو جاتا ہے کہ پہلے جس کو جھٹلایا ہے تو ابھی ثابت ہونے کے بعد بھی کہ یہ حق ہے، میں کیسے کہوں کہ یہ حق ہے اور یہ صحیح ہے؟ یعنی اپولوجائز کرنا
اور اپنی کریکشن کرنا اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. یہ بھی وہ منزل ہے کہ جہاں پر توفیق سلب ہو جاتی ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ اسی طرح سے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، وہی توفیق ان کی سلب ہو جاتی ہے. کفر ان کا پہلے ہے، پھر پروردگار کی طرف سے گویا مہر لگا دی جاتی ہے. وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے عہد و پیمان کی کوئی حقیقت نہیں پائی. یعنی جو عہد ہے وہ برائے نام عہد ان کا، وہ چاہے فطری عہد ہو عقلی عہد ہو. یعنی یہ خود آپ دیکھیں کہ ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے مگر اس وجہ سے انکار کر دینا کہ چونکہ پہلے میں اس کی تکذیب کر چکا ہوں تو اب کیسے ایمان لاؤں. تو یہ عہد فطری جو ہے کہ جو بلٹ ان انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ حق اور حقیقت کی طرف جائے گا، اگر پاکیزہ فطرت ہو تو یہی ہوگا. عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے، مگر پھر وہ اس کی وجہ سے، اپنے ایگو کی وجہ سے جب اس کا انکار کر دے تو یہ گویا اس فطری عہد کی پامالی ہے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے بدعمال پایا. یعنی جو کافر ہیں وہ کفر میں تو مشترک ہو گئے، مگر پھر بدعمال ہونے کے اعتبار سے، فاسق ہونے کے اعتبار سے ان میں بھی انٹینسٹی کے اعتبار سے کیٹیگریز بنیں گی. کچھ ہوں گے جو بہت زیادہ بدعمال ہوں گے، کچھ ہوں گے جو کم بدعمال ہوں گے، تو وہ اپنی اپنی کیٹیگریز کے اندر پلیس ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہ تھوڑا سا فاصلہ آیا اور اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو کافی آگے تک جائے گا. ثم بعثنا من بعدهم، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو، موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، اپنی نشانیوں کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے یہاں کے عمائدین کی طرف، وہی جو اس کے بڑے انفلوئنسنگ افراد، جو دربار کے بڑے افراد تھے، ان کے پاس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وظلموا بہا، تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم سے کام لیا. فانظر، تو ذرا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ جو فساد کرنے والے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں عالمین کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، اور میری شان یہی ہے کہ میں اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، یعنی کوئی جھوٹی بات خدا کی طرف منسوب نہ کروں. اب یہ بحث آگے بڑھے گی، یہ بھی 105ویں آیت پر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے جو اگلے صفحے پر ہے. تو انشاءاللہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ کل ہی مزید دیکھیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک اعراف، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 121، 105 سے 121. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا اور اپنی آیتوں اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور فرعون کے جو عمائدین ہیں، جو بڑے اس کے مانے جاتے تھے سلطنت کے، ان کی طرف. فظلموا بہا، تو انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، ظلم سے کام لیا. تو ذرا دیکھو جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، میں عالمین کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میری شان کے خلاف ہے. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، میری شان کے خلاف ہے کہ میں اللہ کے اوپر حق کے سوا کوئی بات بیان کروں. یعنی میری شان یہی ہے کہ اگر خدا کی طرف میں کسی بات کو منسوب کروں تو وہ بالکل سچ ہو، وہ بالکل حق ہو. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہوں، معجزہ لے کر آیا ہوں، تو اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ میں خدا کا سچا نمائندہ ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے کہ وہ میرے ساتھ چلے جائیں. ظاہر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایجنڈا یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے آزادی دلوانی ہے اور ان کے آبائی وطن کی طرف ان کو واپس لے جانا ہے. قال ان کنت جئت بآیۃ، تو فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی معجزہ لائے ہو فأت بہا ان کنت من الصادقین، تو اگر سچے ہو تو اسے پیش کرو. فألقى عصاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینک دیا. فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ایک دم کھلا ہوا اژدہا بن گیا.
یہ ایک نشانی ہو گئی، یہ ایک معجزہ ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا اور عصا جو ہے وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا. وَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو ایک دم ایسا ہو گیا کہ وہ سفید نورانی تھا، یعنی ایک چمکدار ہاتھ بن گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو مشہور معجزات ہیں، عصا اور ید بیضاء. عصا کا اژدہے میں تبدیل ہو جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہو جانا. قال الملأ من قوم فرعون، تو فرعون والوں میں سے جو ممتاز افراد تھے، جو اس کی ایلیٹ کلاس کے، ان لوگوں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، کہ بلا شبہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. یعنی اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک فن کے طور پر انہوں نے مانا کہ یہ خدا کی طرف سے کچھ نہیں ملا ہوا، یہ آیت نہیں ہے، یہ نشانی نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کا اپنا سیکھا ہوا ایک فن ہے، یہ ساحر ہے اور بڑا ماہر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے. وماذا تعمرون، تو اب تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا کہ ارجہ واخاہ، اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو روکو. وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں کے اندر لوگوں کو دوڑاؤ تاکہ وہ جائیں اور جا کر کیا کریں، یاتو کا بکل ساحر علیم، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بلا کر لائیں. اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ یہ مکالمہ جو ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں نکلوانا چاہتے ہیں تمہاری زمین سے، تو یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بظاہر ایجنڈا لے کر آئے تھے کہ بنی اسرائیل والوں کو، تو بنی اسرائیل تو وہاں پہ پسے ہوئے لوگ ہیں. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر بنی اسرائیل مظلوم اور پسے ہوئے اور جو انتہائی کمزور بنا دیے گئے تھے، انہی کو فرعون اور فرعون کے جو حمایدین ہیں انہوں نے ایڈریس کیا، اور ان کا بظاہر جو سیاستدانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو مخاطب کر کے، ان کو ایڈریس کر کے اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی. تو ویسے تو کوئی ان کو نہیں پوچھتا تھا، مگر اب جب کہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے بڑے دو معجزے دکھا رہے ہیں، تو بنی اسرائیل والے بغاوت نہ کر دیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بظاہر ان کا ہمدرد بن کر ان سے یہ خطاب کیا گیا. اور پھر انہوں نے ہی جب محسوس کیا، یہ خود کمزور اور پسے ہوئے لوگوں کا ایک ایشو بھی ہوتا ہے کہ جب اچانک ان کو توجہ ملتی ہے تو اسی توجہ کو بہت غنیمت جانتے ہیں کہ بھئی اور کیا ہو سکتا ہے، اتنا تو ہوا کہ فرعون نے ہمیں لائق خطاب تو سمجھا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پھر ان کو روکیے، اور جو بڑے ماہر جادوگر ہو سکتے ہیں جو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کا جواب دے سکیں، ان کو لے آئیے تاکہ وہ ان کو رسپونڈ کر سکیں. تو یہ تو معجزے کے حوالے سے تو بہت اچھا ہوا ہے، اس لیے کہ معجزہ تو کہتے ہی اس کو جو عاجز کر دے. تو وہ فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا، ظاہر ہے کہ انہوں نے عاجز ہی ہونا تھا، اس لیے کہ یہ کسی شخصی مہارت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا خاص تھی. تو اب آگے ارشاد ہوتا ہے وجاء السحرۃ فرعون، سب جادوگر فرعون کے پاس آئے. قالوا، اور انہوں نے سوال کیا، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں ایک بڑے معاوضے کا ضرور حق ہوگا، اجر ملے گا. قال نعم، تو فرعون نے کہا ہاں یقیناً. وانکم لمن المقربین، اور بلا شبہ تم خاص تقرب رکھنے والوں میں سے بھی ہو جاؤ گے. یعنی نہ فقط یہ کہ تمہیں مانیٹری یا بینیفٹس حاصل ہوں گے، بلکہ تمہارا اسٹیٹس بھی ایلیویٹ کر دیا جائے گا، دربار میں تمہیں ایک تقرب حاصل ہو جائے گا، تم فرعون کے قریبی افراد شمار کیے جاؤ گے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو ڈائلاگ ہو گیا، اور پھر جب میدان سجا اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جناب ہارون، اور دوسری طرف یہ جادوگر سارے کے سارے جمع ہو گئے. تو انہوں نے یہ کہا قالوا یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ اما ان تلقی، کہ تم پھینکتے ہو، یعنی جو تم کو پرفارم کرنا ہے تم کرتے ہو، واما ان نکون نحن الملقین، یا ہم پھینکیں، یعنی جو ہم پیش کرنا ہے وہ ہم پیش کریں. قال القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، جو پھینکنا چاہتے ہو پھینکو، ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو. فلما القوا، تو جب انہوں نے پھینکا تو سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا. واسترهبوهم، اور ان کو خوفزدہ کر دیا. وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو پیش کر رہے تھے، انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا. اب یہ وہی شعبدہ بازی کی جس کے نتیجے میں رسیہ جو ہے ان میں پاروں کی صورت میں حرکت ہونا محسوس ہو رہا تھا، اور لوگوں کی محسوس کر رہے تھے جو دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کے اندر آیا
کہ ان کے جادو کی وجہ سے خیال یہی ہوتا تھا کہ یہ دوڑ رہے ہیں. تو تھی وہ رسیاں، مگر اس کے اندر ایسی حرکت دی کہ لوگوں کی آنکھوں نے ایسا محسوس کیا. اب اس کا جو جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا وہ وحی کے ماتحت تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو ان الق عصاک، کہ موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو، اس کو ڈال دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو یہ نگل لے گا اسے جو انہوں نے جھوٹ موٹ ظاہر کیا تھا. یعنی یہ تو شوبدہ بازی کر رہے ہیں، مگر اب یہ جو رسیاں ہیں جو اس طرح سے ناچ رہی ہیں اور سانپ کسی شکل بنی ہوئی ہے، ان کو یہ عصا جو ہے وہ نگل جائے گا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو حق جو ہے وہ نمایاں ہو گیا اور جو وہ باطل کر رہے تھے اس کام کے باطل ہونے کا اعلان ہو گیا، لوگوں کے سامنے آ گیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو یہ لوگ مغلوب ہو گئے. جادوگر جو تھے بہرحال وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ سارا کام جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ واقعاً خدا ہی کی طرف سے اسے ایک عطا ملی ہوئی، یہ معجزہ پروردگار کی طرف سے انہیں حاصل ہوا ہے. تو یہ لوگ مغلوب ہو گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل ہو کر رہ گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدين، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے. یہ ان کا اعتراف حقیقت تھا کہ انہوں نے اس موقع پر محسوس کر لیا کہ بھئی یہ تو برحق نبی ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ تو معجزہ پروردگار ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سامنے سرنڈر کر دیں. تو یہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. قالوا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ آمنا برب العالمین، کہ ہم تو بھائی ایمان لائے عالمین کے پروردگار پر. اور جو اگلے صفحے پر پہلی آیت آئے گی کہ رب موسیٰ و ہارون، کہ عالمین کا پروردگار سے ہماری مراد کیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھ دیتا کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا. ہماری مراد ہے رب موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے. تو وہ نسبت بھی ضروری تھی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے پروردگار تک پہنچے ہیں. اب اس کے بعد جو فرعون کا ریئیکشن تھا وہ اگلے صفحے پر آئے گا انشاءاللہ، اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. العزیز پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک اعراف، آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 130، 122 سے 130. گزشتہ صفحے پر ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم کی توفیق سے بالآخر وہ جادوگر سرنڈر کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، ان کی رسالت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. سجدہ ریز ہو گئے، اعلان کر دیا کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ فرعون نے کہا، قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، پرمیشن دیتا، تم ایمان کیسے لے آئے. یعنی آزادی اظہار، وہاں پر کسی قسم کی اس کی کوئی قیمت نہیں تھی. فرعون تو یہ چاہتا ہے کہ اگر خدا پر بھی کوئی ایمان لائے تو پہلے فرعون سے پرمیشن دے، اور پھر اس کے بعد ایلیگیشن شروع کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یقیناً یہ ایک چال ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں چلی ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں سے اس کے جو اہل ہیں ان کو باہر نکالو. وسوف تعلمون، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا. یعنی اب اگر آپ دیکھیں تو ایک مکس اپ، ایک پالیسی کہ کبھی یہ احساس دلایا جائے بنی اسرائیل کو کہ میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں اور یہ تمہیں اس شہر سے باہر نکال دینا چاہتا ہے. لأقطعن ایدیکم، تو اب جادوگروں کے لیے جو تجویز ہوئی ہے سزا، اس کا اعلان ہوتا ہے کہ میں تمہارے یقیناً ہاتھ کاٹ دوں گا، ایدیکم و ارجلکم، اور تمہارے پیر بھی کاٹ دوں گا، من خلاف، اپوزٹ ڈائریکشن سے. یعنی کہ دایاں ہاتھ تو بایاں پیر یا بایاں ہاتھ تو دایاں پیر. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، کروسیفائی کر دوں گا. یعنی بڑی پینفل ایک پنشمنٹ کہ جو اس نے ان کے لیے اناؤنس کر دی. مگر اب ان کا ذرا حوصلہ دیکھیے. قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو وہ کہنے لگے کہ یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹیں گے. وما تنقم منا، اور تم ہم سے انتقام لے رہے ہو صرف اس وجہ سے الا ان آمنا بآیات ربنا،
کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے آئے ہیں، لما جاءتنا، جب وہ آیتیں ہم تک پہنچی۔ تو اب یہ پوری طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی خدا سے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرن، ہم پر صبر کی طاقت کو لنڈھا دے، یعنی پوری طاقت کے ساتھ ہمیں صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان اٹھا، یعنی جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، ہماری روح نکل رہی ہو، تو ہم تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اتذر موسیٰ وقومہ، کہ تم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو اسی طرح سے چھوڑ دو گے، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کریں، ویذرک والہتک، اور تمہیں بھی چھوڑ دیں اور تمہاری طرف کے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں۔ اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بالآخر بنی اسرائیل میں سے بھی ایک جمعیت، ایک تعداد لوگوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس جمع ہو گئی تھی، جو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ڈسکس ہو رہی ہے فرعون کے جو وزارت کے افراد ہیں، جو قریبی افراد ہیں، ان کے درمیان، اور اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ورنہ وہ زمین میں فساد کریں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصلاح کر رہے ہیں، اور اس اصلاح کو فساد سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور جو فرعون والے فساد کر رہے ہیں وہ ان کے نزدیک میں بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ تجھے چھوڑ دیں اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی گئی۔ ایک یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا ایک طریقہ کار یہ بن گیا تھا کہ اس نے اپنے بہت سے بت بنوا کر رکھ دیے تھے، اور یہ بھی کہ ممکن ہے کہ الگ سے بھی بہت سارے بت ہوں جن کو چھوٹے خداؤں کے طور پر وہ لوگ پوچھتے ہوں، اور فرعون کو رب اعلیٰ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں نے کیا سزا تجویز کی کہ اب کرش کیا جائے، یہ جو ایک انقلابی ریولوشنری موومنٹ چل رہی ہے اس کو کرش کیا جائے، اور اس کے لیے کیا کریں؟ قال سنقتل ابناءہم، میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، وإن فوقہم قاہرون، اور ہم یقیناً ان کے اوپر پورا قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جملہ، یہ وہی سزا، یعنی پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہ آئے، اس موقع پر ایک جینوسائیڈ کیا گیا تھا، بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب اس موقع پر جو یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس جمع ہو رہے ہیں ان کو پوری طرح سے ڈرایا جا سکے، خوفزدہ کیا جا سکے، اور جو آگے بڑھ کر اس کے اندر پارٹ لے رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ قال موسیٰ لقومہ، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو۔ دیکھو بہرحال یعنی محنت کرنا پڑے گی، قربانی دینا پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر محنت اور قربانی کے سارا مقصد حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دو باتوں پر اصرار کرتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اب یہ مدد مانگنا مناجات کے ذریعے سے ہوگا، مصلی پر آ کر ہوگا، نمازوں کے ذریعے سے ہوگا، سب ہوگا، مگر ساتھ ہی ساتھ کہ وَاصْبِرُوا، تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا۔ صبر کا مطلب ہی ہے کہ استقامت، فرعون سے لڑنا ہے، فرعون کے مقابلے پر آنا ہے، تو بہرحال اس کے لیے تمہیں اسٹیٹ فاسٹنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد سمجھایا کہ ان الارض للہ، زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس کا وہ وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت انجام جو ہے وہ صاحبان تقوی کا اچھا ہے۔ یہ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد پھر قوم عاد کا ذکر آ گیا کہ وہ لوگ ان کے بعد آئے، تو وہاں پر بھی لفظ یہ آیا کہ یہ خلفاء، یعنی اس کے بعد آ کر وہاں پر رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر آیا جو صالح علیہ السلام کی قوم تھے، تو اس کے لیے بھی یہی تعبیر استعمال ہوئی کہ وہ وہاں پر ان کے بعد آباد ہوئے، حالانکہ تھوڑا بہت زمین تو فاصلہ ہو لیکن تقریباً اسی ایریا کے اندر۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے گویا اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو یہاں پر فرعون جو کہ ظالم ہے، خدا اس سے راضی نہیں ہے، بے شک ہو سکتا ہے کہ وہ ہٹے اور اس کے بعد تمہاری باری آ جائے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ تم کیسے بیہیو کرتے ہو۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی
ایزائیں پہنچی، ہم کو ایگنائز کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ اب یہ جملے بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کس طرح سے، ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نعوذ باللہ من ذالک منحوس ہونے کی نسبت دے رہے ہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی ہمیں تو پرابلم ہی رہی، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ جملے سننا، ان کو برداشت کرنا، یہ نبی ہی کا حوصلہ ہے۔ قال عسى ربکم، کہ عین ممکن ہے کہ تمہارا رب پروردگار ان یہلک عدوکم، کہ تمہارے دشمن کو بعید نہیں ممکن ہے کہ وہ ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ان کے بعد جگہ دے، کہ وہی لفظ پھر آ گیا استخلاف قوم بعد قوم، کئی بار اس سورے میں ڈسکس ہوا ہے، فی الارض فینظر کیف تعملون، تو پھر خدا دیکھے گا کہ تم کیا عمل انجام دیتے ہو۔ اب یہاں پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا جو تبصرہ ہے وہ بہت اہم ہے، کہ اس سے ان لوگوں کو اپنے خیال کی اصلاح کرنا چاہیے جنہوں نے عام شہرت اور بعض غیر مستند روایات کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام سلسلہ انبیاء میں خاص طور پر میر غضب مان لیا ہے، اور ان کی سیرت کا نقشہ جلال ہی کے چوکٹے میں دیکھا ہے۔ وہ دیکھیں کہ قوم کی کہی ہوئی کتنی سخت بات کا انہوں نے کتنے نرم لہجے میں جواب دیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوسرے تمام انبیاء ہی کی طرح غیر معتدل اور بے محل غیر و غضب سے بری ہیں، اور وہی حلم و تحمل رکھتے ہیں جو عام طور سے انبیاء کا شعار رہا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے اس آیت کے اوپر کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون والوں کو گرفتار کیا قحط اور پھلوں کی کمی میں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں، یعنی ایک مرتبہ پھر ان کو تھوڑا جھنجھوڑا کہ شاید وہ لوگ اس کو قبول کر لیں نصیحت کو، مگر انہوں نے کیا کیا اس کا ذکر اگلے صفحے پر آئے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 137، 131 سے 137۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے فرعون والوں کو مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کیا، قحط کے ذریعے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے۔ مقصد یہ تھا کہ شاید وہ نصیحت قبول کریں۔ اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں اسی کنٹینیویشن کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ ان کا ریئیکشن یہ تھا ابتدائی کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، کہ جب ان کے لیے کوئی بھلائی ہوتی تھی قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یعنی اس کو وہ اپنے حق سے تعبیر کرتے تھے، چیزیں فیوریبل ہو گئی، زراعت مرضی کی ہو گئی، کام کلک کر گیا تو یہ تو ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کچھ برائی پہنچتی تھی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست قرار دیتے تھے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے، اگر یہ لوگ یہاں نہ ہوتے تو ہمارا کام خراب نہ ہوتا۔ یہ بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ نبی خدا جو باعث برکت ہے، جس کا وجود خود برکت ہے، اس کو منحوس کہا جائے معاذ اللہ، اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے۔ پروردگار عالم نے بڑے جلال میں اس کا جواب دیا ہے کہ الا انما طائرهم عند اللہ، ارے ان کی نحوست تو اللہ کے یہاں ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں کے زیادہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی ابھی ان کو احساس نہیں ہے کہ قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے اس کی اگر بنیادی وجہ ہے تو یا ان کی بد انتظامی ہے، بد تدبیری ہے، اور یا پھر ان کے انہی حرکتوں کی وجہ سے پروردگار عالم کی طرف سے برکتوں کا چھین لینا ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ میدان قیامت میں ظاہر ہوگا۔ گویا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس لیے بھیجا کہ تمہیں اور برکتیں ملیں، مگر تم کہاں ان کی قدر کرتے ہو کہ ان کے ذریعے سے تمہیں برکتیں حاصل ہو سکیں۔ اب یہاں پر آگے ان کا جو جملہ کوٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی جسارت والا ہے، بڑا بدتمیزی والا جملہ ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما تأتنا بہ من آیت لتسحرنا بہا، اے موسیٰ جتنی بھی آیتیں، کوئی بھی نشانی، کوئی معجزہ تم لے آؤ تاکہ ہم پر تم جادو کرو، یعنی یہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اس کو معجزہ بھی کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ
اس لیے تم لاتے ہو کہ ہم پر تم جادو کر دو. فما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اب پروردگار عالم کی طرف سے عذابوں میں اضافہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ مختتم یا آخری عذاب نہیں ہے کہ جس میں قوم کے صفایا ہو جائے، وہ تو بعد میں ہوگا، مگر یہ عذاب تو اس لیے آ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ بیدار ہو جائیں. فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر بھیجا طوفان، والجرادہ اور ٹڈیوں کو، والقمل اور جوؤں کو. اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید اس سے مراد کوئی ایسی بیماری کے جو نباتات کے اوپر عارض ہو جائے تو وہ نباتات کا صفایا کر دیتی ہے. وہ صفادعہ اور مینڈک، والدمہ اور خون، آیات مفصلات، یہ معجزات ہم نے بھیجے، یہ نشانیاں بھیجی اور کھلے ہوئے معجزات تھے، یعنی واضح طور پر. وَكَانُوا قَوْمًا مجرمین، اور یہ لوگ مجرم قوم تھے، یعنی یہ جرم کرنے والے لوگ تھے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی اریٹیٹنگ ہیں. طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، تو اس کے نتیجے میں جو روٹین کی لائف ہے اس میں ڈسٹرب ہو جانا ہے. اگر ٹڈیاں مسلط ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ایک نارمل لائف ہے اس میں ختم ہو جانا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فصلیں ہیں ان کو بھی ختم ہو جانا ہے. اور بنیادی طور پر جو مصر کی زمین تھی وہ زرعی زمین تھی، اس کی بنیاد ہی ایگریکلچر کے اوپر تھی. اسی طرح سے قمل، اگر خاص طور پر اس کو نباتات سے متعلق ایک بیماری یا جرم مان لیا جائے کہ جس نے ان کی نباتات کو بری طرح سے نقصان پہنچایا، اور پھر آپ تصور کریں کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آ رہے ہوں اور وہ بھی انسان کی ناک میں دم کر دے، اور اسی طرح سے خون. اس میں یہاں تک کہا گیا کہ دریائے نیل ان کے لیے خون بن گیا کچھ عرصے کے لیے، اور اس میں بھی اس فرق کے ساتھ کہ اگر بنی اسرائیل والے اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو استفادہ کر لیتے تھے، مگر جو فرعون والے ہیں ان کے لیے اس کو خون بنا دیا گیا تھا، وہ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے تھے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ زیادہ تر دریا کے کنارے انہی فرعون والوں کی اور آل فرعون کی اور مصریوں کی جو قبطی وہاں کے مقامی تھے ان کی بستیاں تھیں. اور یہ لوگ جو بنی اسرائیل والے تھے یہ تو غلام تھے، تو یہ دور فاصلے پر رہا کرتے تھے، ان کے لیے اتنی زیادہ لگژریس لائف نہیں تھی. اور یہ جو چیزیں ہیں کچھ تو ایکسکلوسیولی انہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو گئی تھی جو وہاں کی مقامی آبادی تھی، اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ طوفان ہے تو اس کا بھی بنیادی جو اثر آئے گا وہ دریا اور سمندر کے جو کنارے آبادی ہے اس کو زیادہ اس نے افیکٹ کرنا ہے. یہی معاملہ دوسری جو مصیبتیں ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی ان کا تھا. پروردگار فرماتا ہے فاستکبروا، انہوں نے تکبر سے گھمنڈ سے کام لیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ بڑے گنہگار مجرم لوگ تھے. ولما وقع علیہم الرجز، تو جب ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا، قالو، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربکا، اپنے رب سے دعا مانگو، بما عہد عندک، جو تمہارا عہدہ ہے تمہارے رب کے پاس، جو تمہارا وعدہ ہے تمہارے رب کے ساتھ، اس کی وجہ سے اپنے رب سے دعا مانگو. یعنی اب آپ نوٹ کریں کہ پیچھے پہلے انداز وہ تھا، اب یہ انداز تھوڑا سا بدلا، تکبر کے اندر کچھ کمی آئی اور انہوں نے گڑ گڑانا شروع کیا اور توسل بھی کیا. یہ توسل پر بہت اہم آیت بن جائے گی، بہت اہم دلیل بن جائے گی کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم دعا مانگو اپنے رب سے اس عہد، اس عہدے کی وجہ سے جو تمہارے رب سے ہے. اور کیا دعا مانگو؟ لئن کشفت عنا الرجس، کہ اگر یہ عذاب ہم سے برطرف کر دیا گیا، لنؤمنن لک، تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور تمہارے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو جانے بھی دیں گے، یعنی ان کو آزاد بھی کر دیں گے. تو اب بٹ نیچرل جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو پھر اس کے بعد کا تبصرہ یہاں پر آ رہا ہے. فلما کشفنا عنہم الرجز، کہ جب ہم نے ان سے اس عذاب کو برطرف کر دیا، الی اجلن، ایک مدت تک، ہم بالغو ہو، جس تک پہنچنا ان کے نصیب میں تھا، یعنی جو مہلت ان کے لیے ہم نے طے کی تھی تقدیر کے اندر، اس وقت تک کے لیے جب ہم نے اس مختتم فائنل عذاب کو مؤخر کر دیا، اذا ہم ینکثون، مگر پھر کیا ہوا کہ جیسے وہ برطرف ہوا تو وہ وعدے کو توڑتے ہوئے نظر آئے، یعنی پھر پرانی روش کے اوپر آ گئے اور انہوں نے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا نہ ایمان لے کر آئے. فانتقمنا منہم، اب یہاں پر یہ دردناک انجام جو ہے فرعون والوں کا وہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، واغرقناہم فی الیم میں، اور ہم نے دریا میں انہیں ڈبو دیا، بأنہم کذبوا بآیاتنا،
یہ اس لیے ہم نے کیا کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان کا لحاظ نہیں کرتے تھے، ان سے غافل تھے یعنی ان کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ یہ دو بنیادی جرائم یہاں پر گنوائے گئے ہیں، ان آیتوں کی تکذیب اور ان آیتوں کا لحاظ نہ کرنا۔ اور پھر جب وہ لوگ غرق ہو گئے تو پھر پیچھے کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، کہ ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو کہ جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا، پسے ہوئے لوگ تھے، غلام بنا دیے گئے تھے۔ کس چیز کا وارث بنا دیا؟ مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق اور مغرب کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ یہ تعبیر ہے، یہ محاورہ ہے جس کے ذریعے سے اس زمین کی وسعت کو بتایا گیا ہے جو مصر کی تھی، ورنہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل والے کو پوری دنیا کے وارث تو نہیں بن گئے تھے، آگے تو ان کے لیے بڑی مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں بھی تھیں، مگر یہاں پر چونکہ یہ فرعون والے ہیں وہ ختم ہو گئے، ایک بڑی تعداد تو دریا میں غرق ہو گئی، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو بھی پروردگار عالم نے تباہ و برباد کر دیا تاکہ وہ پھر سر نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک مختتم عذاب بن گیا، ایک آخری فائنل عذاب، اور جو وہاں کی چیزیں تھیں ان کے وارث بن گئے یہی بنی اسرائیل والے۔ کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربہا التی بارکنا فیہا، یہ وہ زمین تھی کہ جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہوئی تھی، یعنی استفادہ، فائدہ اس کے اندر تھا۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا، یعنی جو وعدہ خدا نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ بما صبروا، بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے، اس بنا پر کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اچھا، اب غور کرنے والی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک سے ایک بدماش پڑا ہوا تھا، مگر بالعموم اس بدماشی کے باوجود ایک گروہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی دے رہا تھا، جو پرسیکیوشن ہو رہا تھا، جو ٹارچر ہو رہا تھا، اس کے اندر ایک گروہ تھا کہ جس نے بڑے ثبات قدم کا بھی مظاہرہ کیا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر قوم کی ایک مناسب تعداد، چاہے وہ اکثریت میں نہ ہو، چاہے وہ اقلیت میں ہو، لیکن اگر وہ بھی ڈٹ جائے اور کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پروردگار عالم اس کی اس زحمت اور محنت کو بھی قدردانی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی یہ صبر اور یہ محنت پوری قوم کے حساب میں بھی شمار کر دی جاتی ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور ہم نے مٹا دیا اسے جو فرعون اور اس کی قوم والے کرتے تھے۔ یصنع فرعون وقومہ، جو اس کی قوم والے کرتے تھے، خود فرعون کرتا تھا، اس سب کو ہم نے مٹا دیا۔ وما كانوا يعرشون، اور جو وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے اس کو بھی ہم نے برباد کر دیا، یعنی جو باقی جو افراد تھے ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک تعداد تو پہلے ہی دریا کے اندر غرق ہو چکی تھی، باقی اس تباہی کے نتیجے میں ختم ہو گئے۔ ممکن ہے کوئی زلزلہ آیا ہو، کوئی اور چیز آئی ہو جس کے بعد وہ لوگ برباد ہو گئے ہو، اور اس بربادی کے بعد بھی زمین کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ اسے بابرکت کہا جا سکے، جیسا کہ آیت کے اندر کہا گیا۔ یہاں پر آیت نمبر 137 مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔